بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اللہ نے انسان کا نام لیا اور انسان میں سارے ہی انسان شامل ہیں، مسلم غیر مسلم، اچھے برے، سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ اور تمام انسانوں کے دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے ایک ہی طریقہ رکھا ہے۔ سارے اپنے والدہ کے ذریعے دنیا میں انسان آتے ہیں، یعنی ماں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ہی نطفے سے پیدا فرمایا ہے، سب انسان کھانا کھاتے ہیں، اور انسانوں کو جانوروں سے امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ جانوروں کے پاس اپنے رب کو پہچاننے کی، اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی کوئی صورت اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ یہ بھی انسانیت کے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی کائنات کی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ کن فیکون، کہ ہو جا، وہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ لیکن انسان کی جب تخلیق کا تذکرہ فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ یہ الفاظ کا ٹھیٹھ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا لفظ استعمال فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ میں نے انسان کو خاص طریقے سے پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ ہم جیسے ہاتھ ہیں۔ قرآن کریم میں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ ہم کوئی خاص تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخصیت جیسے ہوں گے، اللہ کا سر مبارک یا ہاتھ پاؤں مبارک ایسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، ہم کوئی خاص تصور نہیں کر سکتے۔ انسان کے بارے میں فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح انسان میں پھونکی، یعنی اپنی طرف سے پھونکی۔ تمام جانداروں میں روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن انسان کے جب روح کا تذکر آیا تو اللہ نے اسے خاص الفاظ سے اور اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے بھی انسان کی اہمیت اور احترام معلوم ہوتا ہے۔ انسانیت کا احترام یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی انسان کو بغیر شرعی اجازت کے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ اصل مومن وہ ہے کہ جس کی طرف سے تمام انسان اپنی جان اور عزت اور مال کے بارے میں مطمئن ہوں کہ ہمیں اس کی طرف سے کوئی نقصان نہیں اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی، وہ مومن ہے۔ تو احترام انسانیت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو بغیر شرعی اجازت کے ہم نقصان نہ پہنچائیں۔ مال کو نقصان پہنچانا تو واضح ہے، کسی کا مال ناحق طریقے سے انسان لے لے، اس کی اجازت کے بغیر لے، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی جان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ انسان خدا نخواستہ کسی کو زخمی کرے، کسی کو مارے پیٹے ناحق، اس کی بھی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے۔ اور عزت کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا نخواستہ کسی پر الزام تراشی کرے، اس پر بہتان لگائے، یا اس کی واقعی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، یہ عزت اور کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ تمام چیزیں شریعت میں اسی طرح حرام ہیں جیسے شراب پینا، خنزیر کھانا، بدکاری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، بت کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، جیسے یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسی طرح کسی بھی شخص کو بغیر شرعی اجازت کے نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ اگر اس ایک پوائنٹ کو ہی ہم توجہ سے اپنے ذہن نشین کر لیں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، اس پوری زندگی میں بڑا سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ آج اس اصول پر عمل نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے عمل فرماتے تھے کہ کسی بھی انسان کو، حتیٰ کہ ہمارا وہ مخالف اور دشمنی کیوں نہ ہو، بغیر شرعی اجازت کی تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے تھے تو آپ انہیں فرمایا کرتے تھے کہ تم دشمن سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہو، دشمن کا جو بوڑھا یا مرد، عورت یا اسی طرح بچہ یا کوئی عبادت گزار جنگ میں شریک نہ ہو، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ جنگ میں شریک ہوں اور وہ قتل ہو جائیں تو ان کا مصلح کرنا جائز نہیں۔ مصلح کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی شکل نہ بگاڑی جائے، ان کے جسم کے اعضاء، ناک، کان اور زبان، ہونٹ وغیرہ یہ نہ کاٹے جائیں۔ وہ انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے۔ یا آپ ہر لشکر کو روانہ فرماتے ہو ہدایات دیا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی پوری انسانیت کا احترام کریں۔ کسی سے اگر اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو، خواہ وہ اختلاف کفر اور اسلام کا ہو
یا اور کسی چھوٹے درجے کا اختلاف ہو تو ہم اس انسان کو انسان ہی تسلیم کریں اور اس کی کوئی حق تلفی نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جو احترام انسانیت کے خلاف ہو، تاکہ اسلام اور مسلمان بدنام نہ ہوں۔ ہم انسانیت کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں احترام انسانیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا